علیکم دوستو، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حاضر ہیں پروگرام تبادلہ خیال کے ساتھ اور آج آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کا ایک انتہائی اہم فیصلہ جو ہے پچھلے 4 ماہ سے پنجاب میں جو آئینی بحران، سیاسی بحران پیدا ہوا تھا، اس حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بحران ابھی تک برقرار ہے۔ باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا ہے، سپریم کورٹ نے چودھری پرویز الہی کی جو درخواست تھی اس کو منظور کرتے ہوئے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حمزہ شہباز کی حکومت کو ختم کر کے یہ فیصلہ دیا ہے کہ فوری طور کے اوپر پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے اور وہ فوری طور کے اوپر حلف اٹھائیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح پی ٹی ایم اور حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا اس بینچ کے اوپر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے تاکہ تمام ججز اس معاملے کو سن سکیں۔ ایک آئینی بحران ہے اور وہ جو فیصلہ پہلے ججز نے دیا تھا سیم بالکل یہی اسی طرح کی صورتحال تھی جب 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ حمزہ شہباز کو جو ووٹ ملے تھے، جو پی ٹی آئی کے منحرف رکین تھے 25، ان کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان ووٹوں کو جو ہے وہ کاؤنٹ نہ کیا جائے، ان کو منہا کر دیا جائے۔ تو یہی صورتحال اب بھی سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ کاف کے جو 10 ووٹ تھے وہ حمزہ شہباز کو تو نہیں پڑے لیکن وہ چودھری پرویز الہی کو پڑے تھے۔ چودھری پرویز الہی کاف لیگ کی ہیں لیکن چودھری پرویز الہی جو مسلم لیگ کاف کے سربراہ ہیں چودھری شجاعت حسین، انہوں نے یہ ڈائریکشن جاری کی تھی، انہوں نے لیٹر جاری کیا تھا کہ ہمارے جو 10 ووٹ پنجاب اسمبلی میں ہیں وہ چودھری پرویز الہی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک آئینی بحران پیدا ہوا تھا اور اس آئینی بحران سے متعلق جو ہے وہ سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی تھی پرویز الہی کی جانب سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ خلاف آئین ہے، اور اسی حوالے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو 2 روز تک مسلسل اس کے اوپر بحث ہوتی رہی اور بالآخر حکومتی اتحاد نے جب فل کورٹ تشکیل نہیں دیا گیا تو حکومتی اتحاد نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومتی اتحاد کے اس مطالبے کے اوپر فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے تھا تاکہ تمام عوام اور تمام صورتحال جو ہے اس کو واضح ہو جانا چاہیے تھا، قوم کے سامنے تمام وہ صورتحال سامنے آ جاتی جو قوم جاننا چاہ رہی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پی ٹی ایم کی جماعتوں کا بھی یہی خیال تھا کہ جس طرح وہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے وہ ایک فیصلہ کسی اور صورت کیا جاتا ہے، دوسرا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اس کی تشریح کسی اور طرح لی جاتی ہے تاکہ قوم جو ہے وہ اس ابہام سے نکل سکے کہ اصل تشریح کیا ہے۔ تو اس لیے پی ڈی ایم نے اور حکومتی اتحاد نے یہ اعلان کیا تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیے جائے، تمام ججز جو ہیں اس کو سنیں اور پھر قوم کے سامنے ایک متفقہ فیصلہ رکھا جائے اور وہ پی ڈی ایم کو بھی منظور ہوگا، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی منظور ہوگا۔ اس فل کورٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ان کو بھی جو ہے وہ تحفظات نہیں تھے، ان کو بھی یہی کہنا تھا کہ فل کورٹ اگر تشکیل سپریم کورٹ دیتا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ فل کورٹ تشکیل دیتے ہیں تو ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ تشکیل نہیں دیا اور وہی 3 رکنی جو بینچ تھا ججز انہوں نے اس کا فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے وہ غیر آئینی ہے اور حمزہ شہباز جو ہے وہ حکومت کنٹینیو نہیں کر سکیں گے۔ پنجاب میں اب چودھری پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی حکومت کی پنجاب میں بھی حکومت بن جائے گی اور اس ساتھ ساتھ کے پی کے میں بھی حکومت ہے، تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی، اور کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا مطالبہ یہی ہے کہ انتخابات کروائے جائیں، لیکن اگر پی ٹی آئی جو چیئرمین ہے عمران خان اپنی تحریک انصاف کی حکومت کے پی کے والی اس کو ڈیزالو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پنجاب کی حکومت کو بھی ڈیزالو کرتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، تو پھر سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی رہ جاتی ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر اس طرح کی کوئی صورتحال سامنے آتی ہے تو کیا وفاقی حکومت جو ہے وہ انتخابات کی طرف جائے گی یا نہیں، لیکن ابھی اس کے باوجود وفاقی حکومت مسلسل اس کے اوپر قائم ہے کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت 2023 میں ہی ہوں گے اور حکومت مزید اپنا 1 سال جو ہے وہ پورا کرے گی۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس تمام صورتحال میں آئینی بحران جو ایک پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے، حکومتی اتحاد کی جانب سے پہلے کہا گیا تھا کہ اس فیصلے کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ جوڈیشل مرڈر ہوگا، اور ابھی مریم نواز کی جانب سے بھی یہی سامنے آئی ہے ایک ٹویٹ کہ یہ جوڈیشل کو ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حمزہ شہباز نے بھی اس کو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور جبکہ مسلم لیگ نواز کے جو سربراہ ہیں جو قائد ہیں ان کی جانب سے بھی
یہ ٹویٹ آیا ہے کہ تینوں ججز کو سلام، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حق سچ کے اوپر نہیں ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے، تمام جماعتوں کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو کسی صورت جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ پی ٹی ایم کی جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان، ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے کہ وہ بھی اس فیصلے کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی ایم کی جانب سے، یعنی حکومتی اتحاد میں جو شامل جماعتیں ان کی جانب سے کیا لائحہ عمل سامنے آتا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک نیا لائحہ عمل تیار کریں گے جس کے تحت جو ہے وہ تمام جو صورتحال ہے اس حوالے سے وہ بات کی جائے گی، اور تمام جو معاملات ہیں اس حوالے سے بات کی جائے گی کہ آئندہ کا لائحہ عمل کس طرح ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے اور مزید کیا کرنا چاہیے۔ تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج سب سے پہلے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ فیصلہ سنایا جائے گا 5:45 پونے 6 کا ٹائم دیا گیا تھا کہ یہ فیصلہ سنایا جائے گا صبح 11:30 پونے 12 بجے کے قریب سپریم کورٹ میں یہ سماعت شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد 2 دفعہ اس سماعت میں وقفہ کیا گیا، اور اس کے بعد پونے 6 بجے کا پھر 7:30 بجے کا ٹائم دیا گیا، اور کم و بیش 9 بجے کے قریب سپریم کورٹ کے ججز نے یہ فیصلہ جا کے سنانا شروع کر دیا ہے۔ تو جا کے سنانا شروع کر دیا تھا، اور اتنا لیٹ اس میں ابہام پیدا ہو رہے تھے کہ حکومت اس فیصلے کو اتنا لیٹ کیوں کر رہی ہے، آخر کیا جو سپریم کورٹ اس فیصلے کو کیوں لیٹ کر رہی ہے، کیا وجوہات ہیں، اور بالآخر سپریم کورٹ کی جانب سے وہ فیصلہ سامنے آ گیا۔ مسلم لیگ نون کی تمام قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھرپور اس طریقے کا پتہ تھا کہ سپریم کورٹ اب کیا فیصلہ کرنے والی ہے اور کیا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور سپریم کورٹ نے اسی لیے فل کورٹ تشکیل نہیں دیا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ فیصلہ لایا جا سکے۔ اب آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتے چلیں کہ آج دن کو جس طرح صورتحال سامنے آئی ہے کورٹ روم نمبر 1 میں، جس طرح ججز کا وکلا سے جو بحث ہوئی ہے اور وکلا سے جو مکالمہ ہوا ہے، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سننے میں آیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ جو عرفان خاطر ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا جو جھکاؤ ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہے، لیکن اس کے باوجود جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ بالکل ایسی صورتحال نہیں ہے، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی بیٹی کو گریڈ 20 میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جاب بھی دی گئی ہے، اور جو چیف جسٹس کے بھائی ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور پی ٹی آئی میں ان کا جو خاندان ہے پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی شرکت کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی کچھ صورتحال ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس ہے اس کا ان کا جو خاندان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ پی ٹی آئی سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا فیصلہ دیا گیا ہے جس کے اوپر ابہام پایا جاتا ہے، جس کے اوپر تمام پاکستان کی جو جماعتیں ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ان سب کو ابہام ہے، اور وہ خوش نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ فل کورٹ کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن فل کورٹ کا مطالبہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے مانا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ آگے اگست میں کورٹس کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے ستمبر میں یہ ممکن ہو سکے گا کہ فل کورٹ بنایا جائے، لیکن ستمبر تک معاملہ بہت لیٹ ہو جاتا۔ اب اس تمام صورتحال میں کوئی جو اصل جو صورتحال ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ پنجاب حکومت اور خاص کر وفاقی حکومت کیا لائحہ عمل تیار کرے گی۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اور اجلاس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی نئی قانون سازی کی جائے گی جو سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کے حوالے سے بھی، اور مزید کچھ ایسے معاملات کیے جائیں گے جس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نئی قانون سازی بھی کرنی پڑے۔ تو اس لیے وفاقی حکومت اب کس لیول کے اوپر کھیلے گی اور وہ کیا اقدامات اٹھائے گی، کیا کرے گی، یہ ایک اہم فیصلہ ہے جو چند دنوں میں تمام صورتحال واضح ہو جائے گی۔ فی الحال یہ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے پرویز الہی کے حق میں چلا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کی حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور چودھری پرویز الہی کو کہا ہے کہ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا قلمدان جلد سے جلد سنبھالیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ سیاسی موضوعات کے اوپر اور سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو اور تبادلہ خیال جاری رہے گا۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔